ہماری قوم کو ایک پیغام ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ہماری قوم کی جنگ ہے، اور اس پہ اس جنگ کے اندر جس طریقے سے قوم کھڑی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے اپنے آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، تو اس پہ عمران خان صاحب پوری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح پوری قوم ڈٹی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو اپنی ذات کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اس کا کوئی دور تک واسطہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ ہمیں کلیئر کر چکے ہیں، تو پھر کلیئرٹی آ جائے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی بات اگر خان صاحب نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ اسی طرح جو ہمارا آگے کی جو ہمارا ایک تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے اب دوبارہ، چونکہ بیچ میں مجھے ذرا تھوڑی ایک چھٹی دی گئی تھی کہ میں ذرا تھوڑا حکومت کو سنبھال لوں زیادہ اور اس طرح فوکس زیادہ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ جو ہے مجھے اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تنظیموں کے ساتھ دوبارہ مل کر پھر دوبارہ اس تحریک کو میں بھی اپنا ایک کندھا جو ہے، دونوں کندھے پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے دوں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی حکم خان صاحب کا آ گیا ہے مجھے اب اس کا، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے بہت کم دنوں میں ہی دوبارہ ہماری جو تحریک کا جو ہمارا ٹیمپو ہے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے پھر چلے گا۔ اور ہماری جو بات چیت ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے ہے، اور وہ بڑے سمپل ہے۔ پہلی ہماری چیز ہے کہ ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہمارے پہ فرض ہے۔ نمبر 2، قانون کی بالادستی اس ملک میں ہونی چاہیے۔ جمہوریت حقیقی اس ملک میں ضرورت ہے۔ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اس کی واپسی جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ اس قوم کی، اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی یہاں پر بار بار ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ابھی بھی ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تو عدلیہ جو ہے اس کے لیے سٹینڈ لے، کیونکہ قانونی تحفظ دینا عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ کے ساتھ ہیں ہم، یہ قوم ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے فیصلے کریں، اور یہ جو ہمارے ٹریبیونل میں کیسز لگے ہوئے ہیں، 90 دن میں یہ کیسز ہونے ہوتے ہیں، فارم 45 ہمارے پاس ہیں، جن کا فارم 45 نہیں ہے ان کے فیصلے سنائیں اور قوم کو ان کا مینڈیٹ، اپنا حق واپس کریں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانے والی ہیں۔ باقی بجٹ کے اوپر خان صاحب کو میں نے پورا بریف کیا ہے، حکومتی معاملات میں بریف کیا ہے، پولیٹیکل صورتحال پہ بھی بریف کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ آج میں نے تو ملاقات کر لی، وہ بھی مجھے جس طریقے سے ملاقات مجھے ملی ہے 2 مہینوں کے بعد، یہ ایک زیادتی ہے۔ اپنے لیڈر کا ساتھ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اس کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا جاتا۔ حکومتی معاملات ہوتے ہیں، اس میں اپنے لیڈر کا ویژن ضروری ہے کہ لیڈر کو اپنا ویژن مجھے دے گا تاکہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو۔ اور ساتھ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے، بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنینس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں، مجھ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے۔ اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے پہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے صوبے نے، واحد صوبہ ہے کہ IMF کے تمام ٹارگٹ پورے کیے ہیں، پاکستان کے لیے کیے، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن اگر یہ رویہ ہے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم اس ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں، اور نہ ہم اسے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی کے علاوہ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، جو خان صاحب نے نام بتائے ہوئے ہیں، ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں کچھ، ان کے نام بتائے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان کا ایک حق ہے، یہ ان کا ایک حق ہے، اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف بھی ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں پوری قوم کو بتا دوں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سویرا ہونے والا ہے، روشنی ہونے والی ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ کر کے، پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے، نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکا، نہ عمران خان کو مقبولیت ختم کر سکا، اور نہ ہی ہمارے جذبے کو ختم کر سکا۔ تو اب سسٹم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ حقیقت کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ کو پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو کم از کم ہمارے لیڈر عمران خان کو ہمیں یہ سوچ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم خان صاحب کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے۔ ہمارے 6 لوگوں کو بھی نہیں ملنے دیا۔ سردار صاحب یہ بتائیے، عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، لیکن حکومت بیچ میں نہیں بیٹھے۔ لیکن آپ کا یہ پوری کوشش ہے کہ حکومت بھی بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، اور آپ لوگ آج آپ اس کوشش میں کیا کامیاب ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو راضی کر دیا آپ نے؟
پہلی بات تو یہ ہے نا، جو آپ نے سوالات میں اگلے کے بارے میں پہلے جواب بھی دے دیتے ہیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کب بولا ہے کہ میری کوشش ہے کہ حکومت ساتھ بیٹھے؟ کوئی میرا بیان کسی چینل کے پاس ہے، کسی بلاگر کے پاس ہے کہ میں نے یہ بیان دیا ہو کہ میری کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت اس کو ہم مانتے بھی نہیں ہے یہ بیٹھے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. ابھی آپ اپنے سوال میں میرے پہ تھوپ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہے، اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں، ان سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو بات عمران خان صاحب کر دیتے ہیں ایک دفعہ، عمران خان صاحب ایک لائن دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اوپر اس پہ کمنٹ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. گنڈاپور صاحب، آپ کی پوری جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی، اس کا محور عمران خان کی رہائی رہا ہے، لیکن ابھی تک باوجود اس کے کہ آپ نے بھی بہت کوشش کی متعدد اٹیمپٹس میں مذاکرات کے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس پر آپ کے کارکنان آپ سے اس بارے میں گلا کریں. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب ملا ہے، اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کے بجائے کہ فیلڈ مارشل. درسکور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ تضاد ہے، کیا ہے؟ پالیسی ایک نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات جو آپ نے کی ہے، بالکل ہمارا جو ورکر ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور انشاءاللہ ورکر کے لیے ہم سے جتنا بھی ہو رہا ہے اپنے بات سے باہر ہم ان کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے اگر جذبات ہیں اور ان کے جذبات کو ہم مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے. میں بھرپور طریقے سے جب سے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں پوری کوشش کر کے، اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح کے ایونٹ کیے گئے اور بار بار کیے گئے اور ہو رہے ہیں، تو اس میں کامیابی اللہ دیتا ہے. ہم نے ایک کوشش کرنی ہوتی ہے، ایک بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کون کتنا اس سے مطمئن ہوتا ہے تو یہ ہر بندے کی اپنا ایک ذاتی سوچ ہے، اس پہ تو میں کمنٹ کر نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے، بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے. باقی رزلٹس کیا آ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں. کیونکہ یہ جو پچھلے 76 سال سے قبضہ ہے ایک مافیا کا، یہ قبضہ چھڑانے کی ایک تحریک ہے، اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس کو. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہم مل کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ آواز مثبت آواز ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. جو تقاضے ہیں آئین کے مطابق وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بیان دیا، تو خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان ہی ہمارا بیان ہے. اس کے علاوہ اگر پارٹی میں کسی نے کوئی اور بیان دیا ہے، کسی حوالے سے دیا ہے، تو اس کا جواب اگر اس سے آپ مانگا کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، بجائے مجھ سے مانگنے کے. میری تو سمپل سی ایک بات ہے کہ میرے لیے وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا. جو بیان عمران خان نے دیا میں اس بیان کو انڈورس کرتا ہوں، اس بیان کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس بیان کو فالو کرتا ہوں، اس کا پابند بھی ہوں ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحریک کی بات کی، تحریک کب سے دوبارہ پھر شروع کرنے جا رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی بتائیے کہ کوئی ٹائم فریم دے دیں. بس جلد، جب میں نے کہہ دیا کہ جب میں پھر کہتا ہوں تو پھر آپ کو زمین گرم جلدی ہو جاتی ہے نا. تو میں نے آج کہہ دیا ہے تو زمین گرم ہونا شروع نظر آ جائے گی. پہلے سے میں دعوے کر کے کیا بتاؤں آپ کو، میں کوئی مشاورت کروں گا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، کس صوبے سے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بیٹھ کے پھر ہم اس کے بعد ایک انشاءاللہ بنائیں گے. کریں گے یا پنجاب سے بھی کوئی ہوگا الا جلا؟ دیکھیں بات یہ ہے، آپ دیکھیں بات کو آپ سمجھیں. پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ دیا ہے اور جس ظلم کے بعد انہوں نے نکل کے مینڈیٹ عمران خان کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، سندھ نے اس طرح دیا ہے، بلوچستان نے بھی دیا ہے. اب چونکہ ہماری وہاں پہ حکومتیں نہیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا تو اگلے ہمارے ورکروں کے گھروں میں جا کے ان کے گھر توڑنا، ان کی فیملیوں کو زرد و کوب کرنا، گرفتار کرنا، لیڈرشپ کو جو ہے وہ پھر پرچوں میں گرفتار کرنا، ان کے گھروں پہ حملے کرنا، تو بڑا فرق ہے اس میں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کو آپ کمپیئر کے پی سے نہیں کر سکتے، یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی مائک اٹھا کے جو آپ باتیں کر لیتے ہیں کسی پہ تنقید کرنے کی، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، فزیکلی پریکٹیکلی کام کرنا بہت مشکل ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے. یہ اب ہم سے پوچھیں کہ پوری ریاست کو 4 دفعہ بریچ کیا ہے، ریاست نے پورا زور لگایا ہے لیکن ہمارا راستہ نہیں روک سکی. آخر میں گولیاں ماری ہیں اور گولیوں کے لیے ہمارے سینے حاضر تھے، لیکن اپنے ورکروں کو ایسے ظالموں کے سامنے جب وہ گولیاں شروع کر دیں، ان کو شہید کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو فیصلے کیے اپنے ورکر کے جان و مال کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تو اس میں ہم نے کیے. اور آگے کے لیے ہم تیار ہیں کہ اگر آگے کے لیے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اگر اب ہم آئیں گے. میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے
کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے، لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، اس سے سارے جھوٹے کیس ہیں. عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے، کیسوں کو لگایا جائے، جلد فیصلے کیے جائیں، میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرے اپنے. ہم عدلیہ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کوئی پریشر ان پہ ہے ہمیں بتائیں کہ یہ پریشر ہے، یہ قوم ساتھ دے گی وہ پریشر ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ کل حلیمہ میڈم نے کہا کہ عمران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کریں. کیا آپ اس میں آلریڈی کر بھی چکا ہوں، دیکھیں میں آلریڈی کر چکا ہوں. اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ اب ایک ہمارا جرگہ ہو رہا ہے، جس جرگے کے اندر یہ اس میں بات چیت ہوگی. اور یہ جو پرفیکشن نہ ہونا یا کیپیسٹی بلڈنگ اب تک نہیں کی گئی کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں، اگر سویلینز کا یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، یہ نااہلی ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں، کلیئر بتا رہا ہوں، یہ نااہلی ہے. اب نااہلی کی وجہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر میں قتل کا الزام ایسے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہ پرفیکشن نہیں ہے، تو یہ والا کام بند کریں. اس کے بجائے زمینی طور پہ لڑیں. جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ ایک کام کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملوں میں کیا ہوا ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈرون حملوں سے اور آپریشن جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. اس پہ جو سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، اس سے ایک نفرت پھیلی ہے. اور جن کی فیملیز کا یہ ہوا ہے ان کے لوگ بھی جو دہشت گرد نہیں تھے، جو کہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے ان کو جوائن کر لیتے ہیں، یا فزیکلی اور یا ایز فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں وہ. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس پہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے ایک جرگہ ہونے والا ہے، اس کے اندر اس پہ واضح اوپن ایک پالیسی جو ہے بتائی جائے گی. بجٹ آنے والا سر، خان صاحب کے ساتھ بجٹ پہ کوئی بات ہوئی آپ کی؟ اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہاں ان کو خوشخبری دینے جا رہے ہیں بجٹ میں؟ دیکھیں بجٹ ہمارا انشاءاللہ بڑا تاریخی بجٹ ہوگا، جب آئے گا تو اس کے بعد ہی بات کریں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، میں میڈیا کے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میڈیا پرسیپشن بڑی غلط بنا لیتا ہے، لوگ بھی بنا لیتے ہیں اسے، پھر میڈیا لوگوں کو ہی دکھاتا ہے. ظاہری بات ہے، دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے. الحمدللہ صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی، 64 ارب روپے تقریباً ہماری مہینے کی تنخواہ ہے. تو 18 دن کی تنخواہ نہ ہونے والے صوبے میں آج ماشاءاللہ 250 ارب کا سرپلس ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں لگایا، ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 120 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا ریلیز تھا ایلوکیشن، ہم نے اے ڈی بی پلس دے کر 153 ارب دیے. اس طرح 50 ارب کا ہم نے ڈومن فنڈ پہلی دفعہ بنایا کہ جس کے اندر ہم اپنا قرضہ اتاریں گے. آپ کے سامنے ہم نے جو ریلیف دیے ہیں رمضان کے اندر لوگوں کو 10 لاکھ فیملیوں کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، 36 ارب روپیہ صحت کارڈ کا ہم دے رہے ہیں، دوبارہ ہم نے شروع کیا ہے. اب صحت کارڈ میں ہمارے وہ والی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے. اس میں ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ، آپ کا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ، اس کے ساتھ ساتھ امپلانٹ جو ہے بچوں کا، اب مزید بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو سولر کی ایک اسکیم ہے جو ہم سولر دے رہے ہیں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو، جس پہ 1.5 لاکھ لوگوں کو تقریباً فری میں دیں گے اور کچھ کو ہم آسان کے ساتھ پہ 50% گورنمنٹ اور 50% اس پہ بنیاد پہ دیں گے. اس طرح کے فلاحی کام بھی ہم نے بے انتہا شروع کیے ہوئے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ، اب یہ 40 ارب روپے کا اسکیم آیا ہوا ہے، میں حیران ہوتا ہوں. ایک تو پچھلی گورنمنٹ کا ٹائم، نمبر 1 ہمارا کام ہی اسے نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد اے جی آفس، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کا ہی کام نہیں ہے. اور دکھایا ایسے جا رہے جیسے پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہو یا میری اس حکومت نے کچھ کیا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کرے یہ 40 ارب نہ ہو، یہ 400 ارب ہو، کیونکہ جتنا پیسہ ریکور ہو رہا ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں، میرے صوبے کو ملنا ہے اب. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ سوال جا کے کریں محمود خان سے، اس وقت کے فائنانس منسٹر سے جب سے ٹینور شروع ہوا ہے، چاہے جو بھی تھا، یا فیڈرل گورنمنٹ کے اے جی سے، فیڈرل گورنمنٹ کے فائنانس ڈویژن سے. ہمارا تو کوئی واسطہ ہی سے نہیں ہے. اور شو کیا جا رہا ہے جیسے ہمارا ہو. ہم تو اس کے ماشاءاللہ وہ بینیفیشری ہیں کہ ماشاءاللہ سنا ہے 20 ارب ریکور ہو گئے، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا. 20 ارب اور ہے، 40 ارب یہ ریکور ہو جائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ 400 ارب ہو تاکہ میرے اکاؤنٹ میں 400 ارب آئے تاکہ میں لوگوں پہ لگا سکوں. تھینک یو جی. آپ کی جو پارٹی ہے اس بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ بیشتر جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے، اسی لیے خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی ہے. آپ کے خلاف بھی کچھ یوٹیوبرز نے یہ کمپین چلائی، تو کیا کہیں گے اس پر، کیا یہ وجہ ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے، میرے اوپر عمران خان کا اعتماد ہے. یوٹیوبر مجھے میٹر نہیں کرتے.
ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک بیانی ہے, انہوں نے کوئی چورن بیچنا ہوتا ہے, پھر ناراض ہو کے اور پڑ جاتے ہیں. تو چورن بیچنا ہوتا ہے, انہوں نے دیکھو بھائی نہ میں ان کو جواب دے ہوں, نہیں میں نہ ہوں کا میرے ساتھ کام ہے ایک طرح سے, لیکن اب اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ وہ میرے پہ بات کرے گا اور اس سے اس کو ڈالر ملیں گے, تو پہلے تو میں اس یوٹیوبر کو مانتا ہی نہیں ہوں جو اس وقت بات کرتا ہے کہ وہ نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. وہ پہلے اپنے اکاؤنٹ کو اس نے کیا ہوا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں اس کو مونیٹائز اکاؤنٹ والا پیسے کما رہا ہے. اور پیسہ تب کمایا جاتا ہے کہ جب کسی ایسے بندے کے اوپر بات کرو, پھر ویورشپ آتی ہے کہ جس کی بات سننے لوگ چاہتے ہوں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں میرے ساتھ نظریے کی بات ایسے لوگ نہ کریں جو پیسے کما رہے ہیں. میرے ساتھ نظریے کی بات وہ کرے کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, قربانی دے رہا ہے, جانی مالی قربانی دے رہا ہے, کما نہیں رہا. اسی لیے کوئی ورکر میرے پہ تنقید کرتا ہے, میں نے آج تک جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے جذبات ہوں گے, میں پورا نہیں اتر سکتا. ٹھیک ہے, میں پھر بھی قدر کرتا ہوں اس کی. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا میں نے جواب دیا ہو کسی کو, میں قدر کرتا ہوں ان کی. میں ان کے معیار پورا نہیں اتر سکا اب تک. اللہ ایک ٹائم لائے گا, اللہ الحق ہے, وہی فیصلے کرنے والا, عزت ذلت دینے والا ہے. لیکن میں کبھی ان کو جواب نہیں دیتا, میں خفا نہیں ہوتا ان سے, کیونکہ ان کے جذبات دلی جذبات ہیں, ان کی قدر ہے. باقی یہ یوٹیوبرز اور یہ چیزیں جو ہے نا بھائی, یہ آرمی چیف کو مبارکباد دیں گے بھائی جان. اب یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے, یہ سوال آپ آرمی چیف سے کرنا کے لیے بھی نہیں مبارکباد دی تھی کہ نہیں دی تھی. تھوڑا سا ادھر بھی بول لیا کرو, وہاں تو جاتے ہو نہیں. آپ اسے پوچھیں گے نا پھر پتہ چلے گا. نہیں میں سسپینس چھوڑتا ہوں, ایک منٹ, میری طور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, نہ میری ان سے بات ہوئی ہے اس کے بعد, نمبر 1. لیکن نمبر 2 ایک اور بات بھی ہے, میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ یار یہ تو آپ جاتے ہو ایس پی آر کی بریفنگ میں, تو وہاں پہ سوال پہلے سے دیے جاتے ہیں یا تم لوگ سوال کر نہیں سکتے ہو. وہاں تو آپ بالکل یہ مختلف آدمی بن جاتے ہو. وہ آزاد ہو جاؤ یار, آپ خود ہی آزاد نہیں ہو, آزاد ہو جاؤ. آپ یہ سوال کچھ ادھر کیا کرو, پھر ہمیں بتایا کرو کہ ہم نے یہ سوال کیا, انہوں نے یہ جواب دیا. ڈی ایس پی آر سے ہم نے یہ پوچھا آپ کے بارے میں, انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا, پھر میں اس کا جواب دوں گا. ہر چیز ہم سے شروع مت کیا کرو. باقی اب مجھے انتظار رہے گا, کسی بھی ایونٹ میں آپ کو آرمی چیف ملیں گے, کسی بھی میڈیا والے کو, ان سے آپ پوچھ لینا کہ آپ کو علی امین نے مبارکباد دی کہ نہیں دی. باقی علی امین نہیں, میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری ابھی تک بات اس سے نہیں ہوئی, میں نے اتنا جوابوں کو دے دیا ہے. لیکن یہ سوال ان سے ہی پوچھ لینا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں.